السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ساجد علی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد حسین۔ ماضی میں پاکستان اور انڈیا کئی بار ایٹمی جنگ کے دہانے پر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے انڈیا اور اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے پلان کیا، مگر حملے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی انہیں پیچھے کیوں ہٹنا پڑا۔ دوستو، 80 کی دہائی میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تیزی سے کام جاری تھا تو دوسری طرف پاکستان کے دشمن ملک انڈیا سے حملے کا خدشہ بھی بہت زیادہ تھا۔ دوستو، 1983 تک انڈیا اور اسرائیل کے آپس میں کوئی خاص سفارتی تعلقات نہیں تھے، مگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے دونوں ایک ہی پیج پر تھے۔ اسی دوران بھارت کے کچھ خاص نمائندوں نے تل ابیب کا دورہ بھی کیا اور انڈیا نے کہوٹا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کے لیے اسرائیل سے کچھ جدید الیکٹرانکس آلات بھی خریدے۔ انڈیا نے اسرائیل سے یہ مدد اس لیے مانگی کیونکہ وہ ماضی قریب میں ہی اسرائیلی پائلٹ سے بہت زیادہ انسپائر تھے، جنہوں نے عراق کے ایٹمی پروگرام کو بڑے دانا طریقے سے تباہ کیا تھا، اور انڈیا اسے آسان ہدف سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم یہاں آسانی سے گھسیں گے اور ایٹمی پروگرام کو تباہ کر کے آسانی سے ہی واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ پلان یہ تھا کہ اسرائیل کے F-16 اور F-15 حملے کے لیے بھارت کے 2 ایئر بیس استعمال کریں گے۔ ایک ایئر بیس گجرات کے شہر جام نگر جو حملے کے لیے مخصوص تھا، اور دوسرا شمالی ہند میں تھا جو کہ ری فیولنگ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ دوستو، اس کے لیے اسرائیل نے پہلے 2 ماہ ہمارے کہوٹا پلانٹ کا نقشہ بنا کر حملے کی مشقیں کی اور اپنے انہی پائلٹ کو نامزد کیا جنہوں نے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کیا تھا۔ ناظرین، اس حملے کا امریکہ اور سوویت یونین کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، مگر سوویت یونین اس وقت ہمارا دشمن تھا کیونکہ ہم اس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور خاموش رہا۔ مگر ناظرین، ٹیکنیکلی امریکہ اس وقت خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان اور امریکہ آپس میں اتحادی تھے اور پاکستان کے بغیر وہ افغانستان میں وار نہیں جیت سکتا تھا۔ تو امریکہ کے سفیر نے امریکی صدر کا ایک خفیہ خط صدر پاکستان ضیاء الحق کو دیا، ناظرین، جس میں لکھا تھا کہ عنقریب انڈیا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر حملہ کرنے والا ہے۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق نے عراق کے ایٹمی پروگرام پر حملے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر کو اپنا دفاعی نظام بہتر اور حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کا حکم دے رکھا تھا، اور ایئر ہیڈ کوارٹر چکلالہ میں اس کے لیے اسپیشل روم بھی قائم ہو گیا تھا۔ مگر ناظرین، خط میں یہ درج تھا کہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق 1983 میں پاکستان ایٹامک انرجی کے کمیشن منیر احمد نے ویانا میں موجود انڈیا کے بابا ریسرچ سینٹر کو تباہ کرنے کی دھمکی دی کہ اگر پاکستان کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی بھارت نے کوئی بھی غلطی کی تو پاکستان بھی انڈیا کے بابا ری ایکٹر کو تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد انڈیا کو یہ منصوبہ منسوخ کرنا پڑا۔ مگر ناظرین، 1984 میں پھر انڈیا نے منصوبہ بنایا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کیا جائے گا، اور پاکستانی صدر کو اس کی رپورٹ آخری موقع پر ملی، یعنی کہ حملہ 4 بجے ہونا تھا اور 12 بجے جنرل ضیاء الحق کو رپورٹ مل گئی۔ ناظرین، جنرل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حملے کو روکیں گے نہیں بلکہ ناکام بنائیں گے۔ اس کے لیے ناظرین، ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا کام یہ تھا کہ پاکستان انڈیا سے آنے والے اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے گا اور انہیں مار گرائے گا۔ ناظرین، دوسرے دستے کا کام یہ تھا کہ وہ ویانا میں موجود انڈیا کے بابا نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرے گا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجف ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ مگر ناظرین، مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل میں جو طیارے حملہ کرنے کے لیے جاتے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہاں ریفیولنگ کا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں تھا۔ دوستو، اس کے لیے 4 پائلٹس کی ضرورت تھی۔ جب پاکستان کے پائلٹ سے والنٹیئر کیا گیا تو 4 کی بجائے 10 پائلٹس تیار ہو گئے، اور ان میں سے 4 کا انتخاب کھرا لگا کر کرنا پڑا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انڈین جنرل ضیاء الحق کی جنگی حکمت عملی سے واقف تھے، اس لیے وہ اس جنگ کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ناظرین، جب امریکن کے سیٹلائٹ نے پاکستانی جیٹس کی نقل و حرکت دیکھی تو انہوں نے فوراً بھارت کو وارننگ لیٹر جاری کیا اور کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو امریکہ بھی بھارت کے خلاف کھڑا ہوگا۔
دوستو اس کے بعد پاکستان نے اسرائیل کو بتایا کہ پاکستان نہ تو عراق ہے اور نہ عراقی فوج ہے، اور اگر اسرائیل نے ایسی کوئی حماقت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔